وہ آج کا جو ہے نا موضوع ہمارا ہے جاب گیٹنگ. کیا موضوع ہے؟ جاب گیٹنگ. کہ جاب کو حاصل کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیونکہ آپ کی جو اس وقت جو سامنے میرے بیٹھے ہیں آپ سب لوگ ینگسٹ ہیں اور سارے ہی جاب وانٹیڈ ہیں. کوئی بھی آن جاب نہیں ہے یا کئیوں کی جاب کی آپ لوگوں نے اور کئی ابھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں مسائل کیا آتے ہیں؟ جاب ملتی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جاب ملتی نہیں ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جاب. اب میرا جو پروفیشنل کیریئر 26 سال ہے تقریباً. پروفیشنل کیریئر کا مطلب ہوتا ہے جاب جب میں نے کی، کب کی، کیسے کی، اس کا ایکسپیرینس شیئر کروں. آپ لوگ بیچ بیچ میں کوئی بھی کوشچن کر سکتے جو آپ کی پرابلمس ہیں، فیئرز ہیں، جنہوں نے جاب کی وہ بھی، جنہوں نے جاب نہیں کی وہ بھی. تو اس میں جاب میں سب سے پہلے جو مسئلے مسائل آتے ہیں نا کہ میں نے جو کی ہے 26 سال، تو اس میں نے 26 سال میں 11 جاب کی ہے. 26 سال سے میں اپنا انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں، لیکن اسی کے دوران میں نے 11 جاب کی ہے. کتنی؟ 11. تو 11 جابس جو فرسٹ ایکسپیرینس ہوا وہ گیا ہوں، اخبار میں ایڈ پڑی ہے گیا ہوں. 11 کی 11 جاب ریکارڈڈ ہیں کہ میں فرسٹ ٹائم میں گیا ہوں اور انہوں نے ایک ہی سب سیم الفاظ تھے سب کے. حیرانی کی بات ہے، حالانکہ مختلف جگہوں پہ جاب تھی کہ صبح سے آ جائے آپ. جو پہلی میری زندگی کی جاب تھی مجھے اچھی طرح پتا ہے، جو آن ریکارڈ رجسٹرڈ جاب تھی، چھوٹی موٹی اس سے پہلے کر چکا تھا جو تھی، تو وہ کہنے اسکول میں تھی. کمپیوٹر ٹیچر میں کمپیوٹر کا ہوں تو کمپیوٹر ٹیچنگ یہی میرا شوق تھا اور انسٹیٹیوشن آلریڈی میرا چل رہا تھا. تو میں اس کے الفاظ تھے 3:30 بجے میں گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور اسکول آپ کو پتا 2 بجے چھٹی ہو جاتی، 1:30 بجے ہو جاتی، 1 بجے ہو جاتی، تو 3:30 بجے میں پہنچا تھا. یہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا. 11 جاب کی ہے میں نے. کتنی کی ہے؟ 11. اور اس میں کیا ایکسپیرینس رہا میری لائف کا، بڑا مجھے تو عجیب سا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہ میں گیا ہوں اور ان کے 11 کے ایک ہی الفاظ تھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے اچھے لگے، صبح سے آ جاؤ. سیکنڈ انٹرویو پہ کبھی نہیں کیا، یعنی کہ جیسے میں جاب پہ گیا ہوں تو آج نہیں ملی، کسی اور جگہ چلا گیا ہوں یا اسی بندے نے کہا ہو کہ اچھا کل آنا، ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا. تو 11 کی 11 جاب کے جو تھے وہ ایک ہی الفاظ تھے کہ ٹھیک. اچھا جو پہلا ایکسپیرینس بتا رہا تھا وہ میں 3:30 بجے گیا، ڈرتے ڈرتے کہ چھٹی ہوگی ہوگی، پھر بھی میں نے کہا چلو جہاں سے چلا جاتا ہوں. یا وہ پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا رجسٹر دکھایا بغیر، انہوں نے کہا 46 لڑکے آئے ہیں جس میں سے BSc کمپیوٹر سائنس میں. یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں 95 کی، جب BSc مطلب نہ ہونے کے برابر تھی. تو کہہ رہے کمپیوٹر ویل لٹریٹ بھی. اس وقت میرا ایکسپیرینس صرف 1 ایئر کا تھا، شاید 1 ایئر، 1 سال ہوا تھا مجھے کمپیوٹر پڑھاتے ہوئے. تو تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا اسکول میں ٹیچنگ. وہ اسکول ٹیچنگ کے لیے گیا تھا میں اور کمپیوٹر ٹیچنگ کے لیے گیا تھا. یہ میری پہلی باقاعدہ جاب تھی جو ٹیچنگ کی یا اپنے کیریئر کی، جو اپنے کام سے متعلقہ کیریئر کی تھی. تو 46 لڑکے لڑکیاں آ چکے ہیں. میں نے انٹرویو لیا ہے تو ذہن بھی بنا لیا تھا، لیکن آپ میرا انٹرویو لیا ہلکا پھلکا لیا. تو آپ مجھے اچھے لگے، آپ صبح سے آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اور تھوڑی سی ایکسپیرینس شیئر کرتا چلو. اس میں انہوں نے کہا جی آپ کی تنخواہ ہے 1400. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا 1400 روپے اتنا تو میں جہاں سے آ رہا جا رہا ہوں نا. ابھی ذہن میں کیلکولیٹ کیا وہ 1400 تو کرایہ لگ جائے گا میرا. مجھے بڑا غصہ آیا اندر سے. غصہ میں نے کنٹرول کیا. میں نے ویسے میں نے سر یہ تو بہت تھوڑی ہے. کہنے کہ نہیں ہے، ہمارے سائنس ٹیچر جتنے بھی ہیں یہ اتنی میں نے سیلری دی ہے آپ کو، اس سے زیادہ سیلری تو 1-2 کی ہے اور کسی کی نہیں، باقی اس سے کم ہے سب کی، تو اس سے زیادہ ہم سیلری نہیں دے. میں نے کہا ٹھیک، میں نے مانا. اور جو منتھ کے اینڈ پہ میری سیلری بنی تھی جب میں نے سٹارٹ کر دیا تو میری 6000 بنی تھی، جو کہ میری توقع سے بہت زیادہ تھی. میرے اسکول وغیرہ جو B گریڈ C گریڈ کے ہوتے ہیں وہاں پہ کم سیلری ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں 5-6 کے ہی لے کے گیا تھا بھی اتنی سیلری. اینڈ پہ کتنی سیلری بنی میری؟ 5-6 ہزار. وہ کیا تھا؟ وہ میرا ٹیلنٹ تھا. ٹھیک ہے. اور سٹارٹ کتنے پہ ہوا؟ 1400. جو طے ہوا وہ کتنے پہ ہوا؟ اکثر ایسا بھی دیکھا ہے میں نے. میرا ایک اور شاگرد ہے، میٹرک پاس تھا اور دیکھنے سے بہت ہی بچہ سا لگتا تھا، مطلب جسامت بھی صحیح نہیں تھی، فزیک آپ کی. بعض بات پریزنٹیشن آپ کی دیکھتے ہیں، پریزنٹیشن میں 2 چیزیں آتی ہیں، آپ کی فزیک
وہ تو ظاہر ہے اب جو آپ نے خوراک کھائی ہے، جو آپ اللہ تعالی نے بنائی وہ ہوتی ہے. فزیک اگر آپ کی پریزنٹیشن صحیح نہیں ہے فار ایگزامپل، تو آپ کی لباس اس کے اکارڈنگ ٹو ہونا چاہیے. بالفرض وہ بھی صحیح نہیں ہے، بالفرض ایک فرض کر لیا جائے کہ آپ نے کسی اور رنگ کا جوتا پہنا، کسی اور رنگ کا موزہ پہنا، کسی اور رنگ کی پینٹ پہنی، کسی اور رنگ کا، اس میں آپ کا کانفیڈینس لیول لوز نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا اتفاق ہے، مطلب ہو گیا آپ کے پاس کوئی ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ میں لائف کے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، وہ بھی ٹینشن نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ. آپ کے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے. تو کانفیڈینس کے 3 لیولز ہیں: اوور کانفیڈینس، کانفیڈینس، لیس کانفیڈینس. اور میں نے کبھی اوور کانفیڈینس نہیں شو کیا کبھی بھی، اور جب کبھی کوئی غلطی کی ہے تو تب مجھے نقصان ہو. اور لیس کانفیڈینس جب بھی آپ شو کریں گے تب بھی کانفیڈینس پہ رہنا چاہیے. جو آپ کے پاس ہے جتنا ہے اس میں کانفیڈینس ہونا چاہیے. لباس میں اصل یہ آج کا موضوع نہیں ہے. جو آپ کو ٹریننگ دینی ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ 11 جاب پہ گیا ہوں اور سب نے یہ کہا کہ صبح آ جانا، اس کی جو راز ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ پہلا اور آخری راز یہ ہے کہ آپ نے پہلے گھر پہ بیٹھ کے گھر سے چلنے سے پہلے یہ سوچ کے جانا ہے کہ جس جاب پہ میں جا رہا ہوں اس پہ میں اپلیکیبل ہوں کہ نہیں ہوں، وہ سکل میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. وہ سکل آپ کے پاس ایز لو ایز 50 to 60% ہونی چاہیے. 100 میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا، آپ لائف سٹارٹ کر رہے ہو تو ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا. 100% ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے آپ. جو 100% ایکسپرٹ ہیں وہ کبھی فارغ میں نے زندگی میں انہیں نہیں دیکھا. اور جو فارغ ہیں ان میں سکل کی کمی ہوتی ہے. بڑے بڑے میں نے فلاسفر MSc کمپیوٹر سائنس والے رولتے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ انسکلڈ بندے کو میں نے کبھی، چاہے وہ ڈگری کتنی بڑی اس کے پاس، انسکلڈ بندے کو میں نے کبھی وہ ہمیشہ مطلب ٹربل میں ہی دیکھا ہے. اور اسکلڈ بندے کو کبھی بھی میں نے فارغ نہیں بیٹھے دیکھا. دوسری پوائنٹ کہ اسکلڈ ہے. میرے کئی یار دوست ایسے ہیں، کئی اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا لائف میں میرے آئے ہیں ایسے ہیں، اسکلڈ ہیں، اوریجنل جینون اسکلڈ ہیں، اسکل ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی لائف میں ٹربل ہے. وہ ٹربل جو ہے نا وہ ہے آپ کی بیہیویئر بہت زیادہ. ٹھیک، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے ابھی میں نے محسوس کیا کہ میں بیٹھا ہوں، آپ دونوں آئے ہیں، آپ نے بہت زیادہ فرینڈلی مطلب ایزی لے لیا، تو میں ٹیچر نا، اور پھر دوسرے ٹیچر آئے اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ ایزی لیا. یاد رکھیں کہ زندگی میں 3 بندوں کو کبھی ایزی نہ لیں. ایک اپنے والد محترم کو، چاہے وہ کتنا ہی آپ کو پیار محبت سے، میں میرے اپنے 3 بچے ہیں، بڑے پیار محبت سے رکھتا ہوں. کبھی کبھی اوور ہوتے تو انہیں لمٹ بتاتا ہوں، بیٹا ہم فرینڈلی ہیں. آج کا جو دور چاہ رہا ہے فرینڈلی ہونا چاہیے، لیکن کتنی حد ہے آپ کی، کہاں تک آپ نے لمٹ کراس نہیں کرنی. وہ ایک باپ کو ایک ٹیچر کے ساتھ حد. ٹھیک ہے نا. اور میں تو اکثر وہ امتحان لیتا ہوں، یہاں تک پوچھتا ہوں چائے پینی ہے، تو جس نے کہہ دیا پینی ہے، میں سم ٹائم اول تو میں پلاتا نہیں، لیکن سم ٹائم پلا بھی دیتا ہوں، لیکن وہ امتحان ہوتا ہے بچے کا. ٹھیک ہے، چائے آپ ٹیچر کے ساتھ نہیں پی سکتے. ہاں اس نے پیش کر دی، دے دی ہے کہ پی لو بھائی، یہ اس نے کہا کہ پی لو، یہ رکھی ہوئی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. سچویشن دیکھنی ہوتی. جب اس نے پوچھا ہے کہ چائے پینی ہے، آگے بات سمجھ، بسکٹ کھانا ہے کھانا کھا لو، سمجھ رہے بات. تو حیثیت نہیں ہے نا، آ رہی بات سمجھ. تیسرا آپ کا باس، اس پہ میں بہت زور دیتا ہوں کیونکہ ساری لائف آپ نے یاد رکھو، باپ کے ساتھ ساری لائف نہیں گزارتے آپ. ایک لمٹ ہوتی، کسی کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا، کسی کا 5 سال میں، کسی کا 10 سال میں. اور حد ہے کہ چلو آپ 30 سال کے ہو گئے تو آپ جاب آگے پیچھے کر لو گے تو آپ کا باپ زندہ حیات ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں ہو. باپ کے ساتھ ساری عمر نہیں رہتے. استاد کے ساتھ تو ویری شارٹ، ویسے بھی شارٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہر 2-3 سال بعد آپ کے استاد بدلتے ہیں. 5ویں تک کے اور ٹیچر ہوتے ہیں، 8ویں تک کے اور ہوتے ہیں، 10ویں تک کے اور ہوتے ہیں، انٹر کے اور ہوتے ہیں، کالج کے اور ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے اور ہوتے ہیں، بدلتے جا رہا ہے نا. تو ایک لمٹ میں کسی کے ساتھ، کسی ٹیچر کے ساتھ 2 سال رہیں گے، کسی کو سال. اور جیسے پروفیشنل شارٹ کورسز کا ادارہ ہے، اس میں تو ویسے 3 سے 6 ماہ آپ ساتھ رہتے ہیں، ٹیچر ساتھ. لیکن باپ کی اور ٹیچر کی دعائیں مرتے دم تک نہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آتی. یہ بات یاد رکھنا روحانی طور پہ. ٹھیک ہے نا، رہتے ہیں لیکن فزیکلی آپ ساتھ نہیں رہتے، یعنی اس کی تربیت میں نہیں رہتے. باس جو ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں،
وہ لائف میں ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ آپ کے ساتھ مرتے دم تک رہتا ہے. جب تک آپ نے جاب کرنی تب تک باس آپ کے ساتھ رہتا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ باس کو اتنا ایزی نہیں لینا. اور میں تو یہ فلسفہ سمجھاتا ہوں ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے کو کہ میرا بھائی جتنی باپ کی عزت کرتے, جتنی استاد کی عزت کرتے, اس سے ٹرپل ڈبل ٹرپل کر دو اپنے باس کو. اور میں نے 99% لائف میں دیکھا ہے, 99% کہ وہ باپ کی تو عزت کر رہے ہیں, استاد کی بھی بڑی کرتے ہیں, باس کی نہیں کرتے, باس کو باس ہی نہیں سمجھتے. تو میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں. اور جو ادھر بیٹھا ہے نا باس, اور آپ امپلائی ہو, وہ ان پڑھ ہے, ایک فرض کر لیتے ہیں, اور آپ MSc ہو, تو تب بھی آپ اس کے برابر نہیں. اگر آپ کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے خناس کہ میں اس سے بہت زیادہ عقل مند ہوں, تو یہ آپ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایزی نہیں لینا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ نے مطلب جیسے کھانے کا اس نے کہہ دیا, نہیں کھانا لائف میں نہیں, وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, ہر لمحہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے 30-40 سال گزارنے ہوتے ہیں مسلسل. جس کے پاس جاب کر رہے ہو, جو گورنمنٹ امپلائی ہو, ان کا بھی یہی حال ہے. جو پرائیویٹ کریں گے ان کا بھی, گورنمنٹ والے بھی 30 سال کرتے ہیں کم از کم, پرائیویٹ والے بھی جس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, کوئی 10 سال کر رہا ہے ایک ہی کمپنی میں, کوئی 20 سال کر رہا ہے, کوئی 30 سال کر رہا ہے, 30 سے اوپر. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہو نا بات؟ تو ایک شخص کے ساتھ 30 سال گزارنے آپ, وہ ہر لمحے آپ کو جج کرے گا, ہر لمحے. ہاں ایک لمٹ آتی ہے جب وہ بلائنڈلی فیتھ کرتا ہے آپ کے اوپر. اس میں ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ بھی ہوتے ہیں, لیکن باس کیونکہ بہت لانگ ٹرم آپ کے ساتھ رہتا ہے تو وہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک لمٹ آتی ہے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد وہ بلائنڈلی فیتھ کرنے لگ جائے. ٹھیک ہے, سیاہ کرے سفید, پھر آپ چاہے لاکھوں کا اس کا نقصان کر دو غلطی سے, تو وہ برداشت کر لیتا ہے کہ بھی غلطی سے, جان بوجھ کے. اس کے ساتھ لمٹ رکھنی ہمیشہ, کھانا, چائے, پانی, ایزی ہو کے بیٹھنا وغیرہ وغیرہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز جو ہے نا, وہ جو آج کا ہمارا اصل موضوع 2 پوائنٹ ہیں وہ آنے والے ہیں. وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ جاب کر رہے ہو اس کے اندر آپ نے ایک ہوتا ہے اسکلڈ ہونا, ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ میچنگ کر کے چلنا. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی ویسے مثال سمجھاتا تھا کہ سمجھ آ جائے. ابھی آپ کا دل دودھ پینے کو نہیں کر رہا, چائے پینے کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور شخص وہ دودھ پینا چاہ رہے. اب آپ نے سچویشن دیکھنی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا لیکن دودھ ہی پینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. دہی بھلے ہیں, فروٹ چاٹ ہے. اب سینئر کون ہے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ سینئر کہہ رہے میں نے دہی بھلے کھانے ہیں, اور آپ جونیئر ہو, آپ کا دل کر رہا ہے فروٹ چاٹ کھانی ہے. یہیں پہ تو سارا امتحان ہے. سینئر مان جائے گا آپ کی بات, آپ نہیں مانو گے. اسے کہتے ہیں کامن سینس یا عقل سے. یہ تو ہے چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹس جو آپ نے جاب کے درمیان رکھ. اصل چیز سکل ہے آپ کی کہ سکلڈ. اب سکل کا میچنگ کی بات کر رہا تھا کہ وہ کام آپ سے کیا لینا چاہ رہے ہیں. آپ اپنا ڈیزائنر ہو, گرافک ڈیزائنر ہو, آپ کہتے ہیں یہاں بلو کلر اچھا لگے گا, وہ کہتا ہے گرین کلر کرو. تو آپ نے گرین کرنا, بلو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری بات, میں بنا رہا تھا سی وی, آتے ہی بلا روک ٹوک آپ نے شروع کر دیا سر انج کرو, انج کرو. سینئر کو کبھی جب کام کرو خاص کر کبھی بھی مشورہ نہیں دو جب تک وہ مانگے نا. یہ ہائیلی جو ہے نا, ہائیلی لیول پہ جا کے وہ آپ کے وہ ایٹیکیٹس کے اندر آتا ہے. صحیح ہو گیا. ہاں مشورہ مانگ لے تو پھر دو. اگر اپنی سیٹ ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ کی کیا سیٹ ہے. آپ کام کر رہے ہو, سینئر اندر آ گیا, وہ آپ کو 120 مشورے دے سکتا ہے, 120 دفعہ ڈانٹ سکتا ہے. آپ ڈائریکٹلی اتنے فرینڈلی, خاص کر کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. کبھی زندگی میں کسی بھی شخص کو, والدین, ٹیچر اور باس, اس کے علاوہ بھی جو بہت سارے رشتے ہوتے ہیں زندگی میں, ڈائریکٹ وہ کوئی کام کر رہا ہو اس کو کام, اپنی حیثیت بس پہچانی. آپ کس پوائنٹ پہ کھڑے ہو, آپ سینئر ہو جونیئر ہو, یہ ذہن میں پوائنٹ بٹھا لو کہ آپ سینئر ہو کہ جونیئر ہو. سینئر ہو تو سینئر بہیو کرو, جونیئر ہو تو جونیئر بہیو کرو, تو آپ کامیاب رہو گے. ٹھیک ہو گیا. اصل پوائنٹ جو آخری پوائنٹ جاب کو
2 پوائنٹ رہ گئے بس. جاب گیٹ کیسے کرنی, انٹرویو, اصل آج ہمارا موضوع ہے انٹرویو کیسے دینا. انٹرویو کو اس سے پہلے ایک پوائنٹ کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ میں نے کیا کہا 60% آپ کو آنا چاہیے, اصولاً تو 100%, لیکن ادھر رہ کے 10 دن کے اندر, 20 دن کے اندر, 15 دن کے اندر, دنیا کی ہر کمپنی یاد رکھنا آپ کو اتنا ٹائم دیتی ہے. کچھ کمپنیاں تو سٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا 3 مہینے آپ کو جاب پہ جب رکھ لیتی ہیں نا, 3 مہینے آپ کتنے ہی اس پہ انفٹ ہو, بالفرض اس نے رکھ لیا آپ کو کمپیوٹر آپریٹر, یہ خود میرے ذاتی تجربات ہے, رکھ لیا لیکن آپ کو بالکل ہی میچ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں کرنا آ رہا, تو ان کا رول اصول ہوتا ہے وہ 3 مہینے سے پہلے آپ کو نہیں نکالتے, 3 مہینے آپ کو لمٹ دے. 3 مہینے بہت لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہیں, سنبھل جائے گی کام, سیکھ لیں. اگر اس 3 مہینے میں بھی آپ اس کے معیار کو نہیں اترتے تو پھر وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. تو کئی تو 3 دن دیتے ہیں, کئی 1 مہینہ دیتے ہیں, کئی 3 گھنٹے میں ہی آپ کو فارغ کر دے, کئی 3 منٹ میں فارغ, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ جاب پہ جا رہے ہو, انٹرویو کیسے دینا ہے اور آگے کام کیسے کرنا. کام کیسے کرنا وہ تو بتا دیا کہ بھی آپ نے اپنی اسکل تو ہونی چاہیے, لیکن آپ نے دماغ باس کا جو آپ سے سینئر ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک کمپنی میں آپ کا جو آنر ہوتا ہے نا وہ باس نہیں ہوتا, یاد رکھنا. جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا سینئر, وہ آپ کا بنیادی طور باس ہوتا ہے. اسی نے آگے چل کے آپ کو آپ کے باس کو شکایت لگانی ہے یا آپ کی وہ انکریزمنٹ لگوانی ہے, یعنی کہ آپ کا جو آپ سمجھ رہے ہوتے وہ ساتھ بیٹھا, میں بھی امپلائی وہ بھی امپلائی ہے, میری 22,000 تنخواہ, اس کی تو 18 ہے, بے شک 18 سال سے کر رہا ہے, اس کی تو 18, میں سینئر ہوں. آپ کے دماغ میں ایک خناس ہو جاتا ہے, تو میری تو سیدھا باس سے جو ہے نا وہ ہے, تو وہ آپ کی ایسی جڑیں کاٹے گا کہ آپ 2 دن میں فارغ ہو جاؤ. وہ آپ کا جو آپ کے کمرے میں بیٹھا ہے وہ آپ کا باس ہے بنیادی طور پہ. پازیٹیو رہیں ساری عمر, پازیٹیو رہیں. وہ کتنا ہی نیگیٹو آپ کو پتا چل گیا نیگیٹو ہے, لیگ پولنگ کر رہا, کتنا ہی نیگیٹو, آپ پازیٹیو رہیں تو آپ کی جیت ہوگی, ٹھیک ہے. میرے اسٹوڈنٹ جب بھی جاتے ہیں جاب پہ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں جاب ملے نہ ملے, انٹرویو میں ناکام نہیں ہونا. انٹرویو کو بہت ایزی لیتے ہیں لوگ, بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت. وہیں سے تو اگلے نے باس نے ججمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میری میچنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ خالی جاب نہیں دیکھتا آپ کی ایکسپرٹی, وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ مزاج کی میچنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. پیسوں کی بھی دیکھتا ہے, مزاج کی خاص کر دیکھتا ہے, آپ کے ایٹیکیٹس دیکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ وہ میچنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کی اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. پھر وہ جاب پہ رکھتا ہے. اور اس میں سکل اگر کسی میں نہیں ہے, کم ہے. ابھی میں جس میٹنگ سے آ رہا ہوں 2 گھنٹے کی میٹنگ اسپیشل, یعنی ٹائم لیا مجھ سے انہوں نے, کل تو میں نے آج کا دے دیا, ورنہ مہینہ نہیں دیتا ہوں. میٹنگ کر کے آیا ہوں بہترین. تو اس میں جو اس نے امپلائی رکھا ہے, میں نے دیکھا جو اس نے امپلائی رکھا ہے اس کے اندر سکل کم ہے, بہت کم ہے. مطلب جو کام اسے لے رہا ہے وہ اس کے اندر 20 سے 30% ہے سکل, لیکن اسے رکھا ہوا ہے. میرا ہی اسٹوڈنٹ ہے جو وہاں پہ کام, لیکن اس میں ایڈجسٹ ہو گیا. کس لیے کہ وہ اس کے باس کے دماغ کے مطابق چل رہا ہے, اور نہ زیادہ مشورے دیتا ہے نہ زیادہ مطلب کام, بس کام کر رہا ہے. باس کو کام چاہیے, ٹھیک ہے نا, مشورے نہیں چاہیے. مشورہ کوئی مانگے آپ سے, اگر ایک مشورے میں اختلاف چل رہا ہے, اگر مشورے میں باس کہہ رہا ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ایسا ہونا چاہیے, تو احمد آپ ادھر آ گئے, وہ ادھر چیئر لے کے, آپ کہہ رہے ہیں ایسا, تو آپ نے دماغ پڑھنا ہے. کیونکہ باس یہ نہیں میں کہہ رہا, ایک باریک بات سمجھ لیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر چیز باس کی مانی جائے, نہیں. باس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, وہ آپ کو موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے, نہیں اس طرف آئیں, آپ کر رہے ہوتے, آپ کا اپنا ایک تجربہ, آپ کہتے ہو ادھر جائیں. وہ کمپنی اس نے چلانی ہے, آپ نے تھوڑی چلانی ہے, آپ تو امپلائی ہو. وہ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مجھے کیوں وہ اس طرف لا رہا ہے اور میں انہیں اس طرف لا رہا ہوں, وہ مجھے اس طرف لا رہا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے, اس ڈفرینشیٹ کو سمجھنا. آخری ہماری 2 منٹ کی بات کہ انٹرویو کو بڑا ہی لوگ ایزی لیتے ہیں, خاص کر پاکستان میں بہت ایزی لیتے ہیں. 99% میں نے دیکھا کہ انٹرویو کو کچھ سمجھتے نہیں. جیسے 40 سپیڈ کا امتحان ہوا, پاس ہو گیا, آپ کی 50 نکل آئی, سپوز کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں 50 نکل آئے, آپ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے, مسئلہ ہی نہیں, میں پاس ہو گیا, لسٹ میں نام آ گیا. 1000 بچوں کا ٹیسٹ ہوا, اس میں سے 200 بچے لسٹڈ ہو گئے, اس میں ٹاپ پہ آپ کا نام آ رہا ہے, فرض کر لیتے ہیں.
تو آپ تو چوڑے ہو گیا, آپ کا سینہ چوڑا ہو گیا, آپ کا آج کمال ہو گیا, 40 منگی 50 آ گئی, میرا تو ٹاپ پہ نام ہے پہلے نمبر پہ. آگے آ گیا شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ یا کمپیوٹر کا ٹیسٹ, 2 ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اس میں بھی آپ سیکنڈ نمبر پہ آ گئے, آپ نے کہا کمال ہی ہو گیا. اور 100 بچہ پاس, 200 میں سے 100 بچہ پاس ہو, 100 لسٹ میں سے نکل گیا, صرف 100 رہ گیا. 1000 میں سے اب کتنا رہ گیا, ادھر کتنا رہ گیا, 100 بچہ رہ گیا. اب 100 رہ گیا, اس میں انٹرویو میں بلا لیا انہوں نے 100 بچے کو, جاب ہے صرف 10, فرض کر لیتے کتنی, 10. پہلی بات, اب آپ کا نمبر سیکنڈ پہ ہے, یعنی فرسٹ پہ آپ ٹائپنگ میں آئے, سیکنڈ پہ آپ کمپیوٹر پہ آئے, آپ تو اوور کانفیڈنٹ ہو گئے نا کہ مجھے تو کوئی دنیا کا شخص نکال ہی نہیں سکتا. اور سیٹ کتنی ہے, اور بندے آج کمرے میں کتنے بیٹھے ہیں, تو ایک بات تو یہ سمجھ لو کہ میرا بھائی 90 تو فارغ ہوں گے, چاہے وہ ٹاپر ہے چاہے کوئی بھی ہے, 90 بچے کیا ہوں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے, ادھر توجہ دے, اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ آخری بات چل رہی ہے کہ جو فرسٹ سیکنڈ نمبر پہ سیکنڈ پہ آپ کا آیا, آپ فارغ ہو جاتے ہو. انٹرویو صرف دنیا کا واحد ٹیسٹ ہے چند, جس میں سے ٹائپنگ, شارٹ ہینڈ اور تھوڑے بہت اور بھی ہیں, وہ فزیکل ہے, جیسے ریس ہوتی ہے وہ 5 منٹ کے ہیں. دنیا کے چند امتحان ہیں جو 5 منٹ کے ہوتے ہیں. اس میں ٹائپنگ ہے, اس میں شارٹ ہینڈ ہے, 5 منٹ کا ہوتا ہے, اور اس میں انٹرویو شامل ہے. انٹرویو باقاعدہ طور پہ امتحان ہوتا ہے, جسے لوگ امتحان سمجھتے نہیں, کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. انٹرویو باقاعدہ پراپر امتحان ہوتا ہے اور آخری ہوتا ہے, اور اسی میں پاس ہونا ہوتا ہے. 100 بچہ بیٹھا, 10 سیٹ ہے تو 10 ہی رکھنے ہیں نا. اس میں سے اکثر دیکھا جو سیکنڈ نمبر پہ آیا اس کو ریجیکٹ کر دیا, جو 50ویں نمبر پہ آیا تھا جس کی سپیڈ 40 مانگی 40 ہی آئی ہے, یا 39 آئی ہے مثال ہے, اور کمپیوٹر کا ٹیسٹ لیا, اس میں سے 60% نمبر آئے, آپ کے 95 آئے ہیں, تو اس کو رکھ لیا اور آپ کو ریجیکٹ کر دیا. باہر آ کے آپ کیا کہہ رہے تھے اکثر و بیشتر, وہ رشوت دیتی ہونی ہے, سفارش کرائی ہونی ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, یعنی 40 منگی 38 ہوتی سپیڈ ہے, میری 50 سپیڈ ہے, مینو نہیں رکھیا کیونکہ میری تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ دے سوا, میری تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے. یہ مائن ہمارے ملک کا خاص کر یہ المیہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں میرے بہت سارے بچے لگے اور مجھے بہت پتہ ہے ان کا, کوئی رشوت کوئی سفارش چلتی ہوگی, لیکن 60 to 80% میرٹ کے اوپر کوئی بھی جاب جو ہے میرٹ پہ ہوتی ہے. یہ دماغ سے نکال دے خناس کے جی, صرف جاب جو ہے نا وہ پیسے سے اور رشوت سے. اور ایک سرکاری افسر تھا, اس نے یہ بات کہی تھی آج سے 20 سال پہلے مجھے, میں نے بھی اسے کہا, میں نے کہا مجھے بھی لگوا دے, کہنے لگے کہ یاد رکھنا کہ جو سفارش اور رشوت جو پیسے دیتے ہیں آپ اکاموڈیٹ کرنے کے چوٹ کے, تو وہ بھی اس کے ہوتے ہیں جو امتحان میں پاس ہو کے آیا ہوتا ہے. جو فیل ہوتا ہے وہ اس کی نہ رشوت چلتی ہے نہ سفارش چلتی ہے, جو پاس ہوئے تو انہیں کی. اب پاس ہوئے تو انٹرویو میں آپ غلطی کیا کرتے ہیں, جو اصل چیز سمجھانی ہے, ٹھیک ہے نا. انٹرویو میرے 11 کے 11 لائف میں 11 جاب کی, 11 کی 11 میں کیا جواب ملا, کل سے آ جانا. وہ انٹرویو دیے نا, میں نے انٹرویو دیے ہیں, تو صبح کہا ہے نا کہ صبح سے آ جانا. تو ایسا کون سا جاتا, جبکہ میں نے کہیں سے اس چیز کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں لی, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے میرے استادوں نے ایسا ہوئے تو انہیں کی. اب بات ہے تو انٹرویو میں آپ غلطی کیا کرتے ہیں, جو اصل چیز سمجھانی ہے, ٹھیک ہے نا. انٹرویو میرے 11 کے 11 لائف میں 11 جاب کی, 11 کی 11 میں کیا جواب ملا, کل سے آ جانا. وہ انٹرویو دیے نا, میں نے انٹرویو دیے ہیں, تو صبح کہا ہے نا کہ صبح سے آ جانا. تو ایسا کون سا جاتا, جبکہ میں نے کہیں سے اس چیز کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں لی, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے میرے استادوں نے مجھے جو ٹریننگ دی ہوگی اسی میں سے کنکلوڈ ہو کے میں کسی کے سامنے بیٹھا ہوں, تو مجھے یہ جواب ملا نا کہ کل سے آ جانا. اور ایک جاب ایسی تھی لائف کی, ایک جس میں اوور کانفیڈنٹ ہوا تھا. میں نے اخبار پڑھا, اس میں لکھا کمپیوٹر ٹیچر چاہیے, وہ میرے گھر کے قریب تھی, اور کوالیفیکیشن جو کچھ بھی لکھا ہوتا لکھا. میں نے کہا یہ پڑھتے ہی میں نے کہا لو یہ تو وہ میری 12ویں جاب تھی لائف کی. کون سی تھی, غور سے سننا ہے. اوور کانفیڈنس کا میں ڈیفینیشن, اسی لیے میں اکثر اپنا پھر جب سے مجھے نصیحت میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہوں, ٹریننگ دیتا ہوں باقاعدہ کہ کانفیڈنس, اوور کانفیڈنس, لیس کانفیڈنس ہوتا کیا بلا. میں نے کہا یہ تو میرے ہاتھ میں پڑی ہے جاب, 11 جاب کر چکا, کبھی آج سے انکار ہی نہیں ہوا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ذرا اوور کانفیڈنٹ ہو گیا. صبح گیا, اس میں سب کا ٹیسٹ لیا,
वो रिटर्न टेस्ट था कोई शायद, या इंटरव्यू टाइप था, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात होगी, 20-22 साल पुरानी। मैं इंटरव्यू दे के आ गया, बेहतरीन मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू स्कूलों में अक्सर इंटरव्यू कम होते हैं, वो प्रेजेंटेशन ज्यादा होते, पढ़ा के दिखाना होता है आपने। आ गया। अब उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, मुझे अच्छी तरह याद है, एंड पे यानी वो टेस्ट लिया, उसके बाद इंटरव्यू लिया। अब सैलरी कितनी लेंगे, उसमें और भी कुछ सवाल थे। वहां पे वो जो मेरे दिमाग में पहली दफा लाइफ में और आखिरी दफा, उसके बाद नहीं, खन्नास भर गया था कि मैं तो पत्नी को बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ और 11 जॉब कर चुका हूँ। जहाँ पे जाता हूँ मैंने खुद छोड़ी, ये भी एक मेरा रिकॉर्ड है, कभी भी मैं किसी भी स्कूल से मुझे रिफ्यूज नहीं किया गया, यानी मैंने खुद छोड़ी, ठीक है ना। और आज भी मैं चला जाऊं तो प्रिंसिपल खुद खड़े होकर मिलता है, हालांकि मैं एक मामूली शाम से कंप्यूटर टीचर ही था ना, अभी भी कंप्यूटर टीचर हूं। सारे प्रिंसिपल खड़े होकर अभी भी मिलते हैं, इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि इतने इखलाक से छोड़ी। 12वीं में मुझे जॉब नहीं मिली, जब इंटरव्यू दिया तो मैं मतलब बढ़ चढ़, मैंने कहा जी लास्ट मेरी जो थी वो 6000 थी, तो कह रहे सर आप कितनी लेंगे, मैं कहा जी 12000, जबकि वो बनती नहीं थी, ठीक है। तो कहने जी ठीक है, और मैं आके सारी रात ड्रीम देखता रहा। लो जी घर है मेरा, नाल ही अपना स्कूल है, और वैसे मैं दूर दूर जाया करता था स्कूल में। जो 1400 जॉब, पहली जॉब मेरी 1400 में लगी, वो यानी खुद अंदाजा लगा ले, वो इतनी दूर थी कि 1400 मेरा पूरे महीने का किराया लगता था। कम से कम 1 घंटा जाने का लगता था, 1 घंटा आने का लगता था, 2 बसें बदल के जाता था। और ये मैंने कहा ये तो मतलब ये नहीं, 11 जॉब कर चुका था ना, मैंने कहा ये तो ये खड़ी पैदल पैदल गए, पैदल पैदल आए, 12,000 रुपये मिला करेगा मुझे। बड़ा मतलब ड्रीम देख के सारी रात ही ड्रीम देखता रहा, 12,000। अगले दिन कॉल ना आई तो मेरे पसीने छूट गए। उससे अगले दिन मैं ढीठ बन के, जो कोई बनता नहीं था मेरा जाना, ढीठ बन के मैं चला गया। मैंने कहा जाके पता तो करूं, ये तो मेरे हाथ की जॉब है, इंटरव्यू भी अच्छा गया तो क्यों नहीं मिली मुझे। तो वहां गया नहीं, तो वहां जाके जब गया, मैंने बिठाया उन्होंने जी, मैंने कहा सर वो परसों इंटरव्यू दिया था कंप्यूटर टीचर के लिए। हाँ अच्छा ठीक, एक और टीचर को बुला लिया फिर। ये उसने बड़ा सोच समझ, क्योंकि टीचरों की इज्जत करते हैं हर कोई करते, स्कूलों में खासकर, सोच के बड़े नफे तुले अल्फाज में कि बंदा फील भी ना करे ये। तो उसने कहा कि सर, जो जुमला कहा मुझे याद, भूलता नहीं, ठीक है ना, तो इज्जत में लपेट के जो बेइज्जती की, सर वो एक तो आपकी सैलरी डिमांड ज्यादा थी, वो हमें कम में मिल गया, दूसरा सीनियर बहुत ज्यादा है, तो हमें तो थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का जूनियर ही चाहिए था। अरे बात तो इतना बड़ा भी मैं तुरम खान नहीं था, जूनियर ही था। तो उसने बेइज्जती की, समझ में आ गई क्यों, क्योंकि एक दिन पहले मैं उनकी बेइज्जती करके आया था। क्या करके आया था, ओवर कॉन्फिडेंस, टांग पे टांग रख के कि जी मैं ये फलां स्कूल में पढ़ाया, फलां में पढ़ाया। नो डाउट मैंने बड़े बड़े नामवर स्कूलों में पढ़ाया था, फलां में पढ़ाया, मेरा तो ये एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर आप किस स्कूल में जा रहे हो, याद रखना, मैं बी ग्रेड के स्कूल में गया था और मैंने रेफरेंस दिया ए ग्रेड के, मैं तो क्लिफ्टन में फलां स्कूल में भी पढ़ाया, तो भाई वहां पढ़ाया तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो। अरे बात, जिस जॉब पे जा रहे हो ना, उतना ही एक्सपीरियंस आप बताए, उतना ही करे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। अगर वहां पढ़ाया है तो वो फिर ये जज कर लेते हैं कि इसका दिमाग तो उस लेवल पे पहुंच चुका है, हमारे स्कूल में फिर ये लेवल फिट नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, एक्सपीरियंस की बात है जो मैंने बताई, ठीक। दूसरी बात कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो उस वक्त बस आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना है, लेस कॉन्फिडेंस नहीं होना, एटिकेट्स का ख्याल रखना है, इंटरव्यू समझना, दुनिया का मुश्किल तरीन इम्तिहान समझना इंटरव्यू को। इंटरव्यू में ही पास होना होता है तो जॉब मिलती है, जॉब बाद की बात है। जॉब याद रखना, जूनियर तरीन जो ओंगा बोंगा होता है, जिसके पास स्किल कम होती है, 50% भी स्किल हो, 40% भी हो। मेरे स्टूडेंट, मैंने एक दफा एक स्टूडेंट को भेजा, आखिरी बात और खत्म करते हैं, कि मेरे पास वो इन पे सीख लिया था, कोरल ड्रा का पहला दिन था, वो ग्राफिक डिजाइनर की जॉब लगी हुई थी, पर्ची लगी हुई, जैसे लोग लगा देते ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। मुझे पता था मेरा स्टूडेंट वहां पे ना फिट आ जाएगा। मैंने उसे कहा चलो भाई हाफिज उस्मान आज जाना है उधर, ये आई हुई जॉब। वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, हैरान हो गया, सर जी मेरा आज पहला, क्योंकि कोरल ड्रा मेन है, उसी में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी जाती है, तो मैं तो आज पहला दिन है, तो आज आप कह रहे हैं जॉब पे जाओ।
मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ना, वो बेचारा परेशान के भी इधर उस्ताद है तो इधर ऑर्डर है, हुक्म है, तो मैं क्या करूँ। वो वहीं खड़ा रहा, चूमू चूमू करता रहा, सर जी मैं कैसे जाऊं, यानी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे बताया, कॉन्फिडेंस दिया, उसे समझाया। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा बस यही होगा ना कि वो कह देंगे नहीं बेटा भी आप तो वो हो जूनियर हो बहुत, तो चले जाओ। मैंने यही कहेगा ना, आपको गाली तो नहीं देगा, आपको भगाएगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं, बिठा तो नहीं लेगा पकड़ के, कोई जुर्म तो नहीं कर रहे कि भी तू आया थे, आया के में थे, हैं तेरी हिम्मत के में। मैं कहा ये तो नहीं कहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा तमीज से कि भाई नहीं आप जूनियर, आप अभी नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसे समझाया क्या, वो समझा देता हूँ। तो उसे समझाया कि जाके जो हो वही बताना है, झूठ नहीं बोलना। लेकिन कौन सी बात कहाँ पे आपने स्किप करनी होती है, हाइड करनी होती है, खामोश रहना होता है, कौन सी हाईलाइट करनी होती है और किस लहजे में करनी होती है, वो उसे सिखा के भेजा। आपने पूरा यही बताना है कि सर मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ, इन पेज आ गया है, उर्दू टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है, स्पीडी नहीं हूँ, काम कर लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ, कोरल ड्रा भी सीख रहा हूँ। मैंने दिन नहीं बताने कि मेरा आज दूसरा दिन है, बस सीख रहा हूँ, अभी बहुत जूनियर हूँ, आप मुझे चांस दें तो मैं आपका उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द सीख जाऊंगा। मेरे टीचर भी मेरे करीब है, वो मुझे जल्दी रैपिडली सिखा देंगे, तो मैं आपका काम। मैंने कहा सैलरी भी उसे समझा के बेची। मैंने कहा क्योंकि तुम जूनियर हो, अगर वो फ्री भी रखे तुम्हें तो रह जाना, वहां से एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें बहुत ज्यादा। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ से तालीम मिलनी है, एक्सपीरियंस नहीं मिलना। वहां तुम्हें सिर्फ 5 मिनट के बाद वो आया। वो एक प्लाजा था बड़ा सा, 125 वहां पे ऑफिस थे, तो उसी में मेरा एक ऑफिस था, उसी में जॉब निकली थी। गया और 5 मिनट बाद इतना हशाश बशा, मतलब इतना हैप्पी होके आया, हैरान, ठीक है ना। कह रहा सर जी हो गई जॉब। मुझे पता था, मैं उस्ताद था, मुझे पता था, ठीक है ना। वो उनमें से है जो टीचर अपना कोई कहे मुझे कि आप अपने लाइफ के हीरो बताएं कौन, उनमें से एक वो हीरो है जिसको मैंने बनाया था। तो वो कहने लगा सर जी हो गई, उन्होंने रख लिया मुझे। 1500 रुपया मेरी सैलरी है। मैंने कहा 15,000 रुपया ये 15 लाख रुपया ये समझ लेना। और वाकई वो सही थी। वो जॉब की, उसे ट्रबल आई, अब फिर ट्रबल उसकी शुरू हो गई। पहले दिन ही भागा सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं। 3 दिन उसे मतलब मुझे तंग किया, ठीक तंग किया, क्योंकि एक ही फ्लोर था ना। तो फिर मैंने उसे डांटा तो थोड़ा संभल गया। फिर वो अपनी ट्रबल वहीं शूट करने लग गया, खुद ही करने लगे। 1 साल उसने जॉब की और पहले ही महीने 1500 नहीं मिली उसे, 2-3 हजार मिली, खाना मिला, रैश मिली, ठीक है ना। और उसके बाद 1 साल उसने जॉब की। जब छोड़ने लगा तो छोड़ दी उसने, मुझसे इजाजत ली, उससे भी कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो बंदा मतलब उसने सैलरी नहीं बढ़ाई। जब पहली लाइफ की जॉब होती है ना, याद रखना, जहां से आप सीख रहे होते हो, वो भी उसका एक किस्म का ट्रेनिंग सेंटर, वो जॉब आपके वो सैलरी नहीं बढ़ाती। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है। ट्रेनिंग लाखों रुपए की होती है जो होती है, ठीक है ना। आपको तो ऐसे लग रहा है ना कि मैं ऐसे ही सीख गया, लाखों रुपए की होती है, हजारों में नहीं होती। तो वो सैलरी नहीं बढ़ाते, ये एक है। तो वो जो आप काम करते हो वो समझो कि आपके ट्रेनिंग का वो उसका मुआवजा होता है। तो वो शख्स मेरा दोस्त था और ये मेरा स्टूडेंट था। ये छोड़ना चाह रहा था, अब नहीं करना चाह रहा था। 4-5 या 6 हजार थी, लेकिन उसका इधर उधर से 10-12 बन जाता था। तो उसने 1 महीना बात चलती रही। स्टूडेंट इधर से नहीं मान रहा था, वो बंदा मुझे रोज कह रहा था कि मुझसे नहीं बताना, मिन्नत कर रहा था मैं, मैंने मुंडा वापस दे दो, मुंडा इतना कामत है। 15,000 देने को तैयार है। अगर वो उस वक्त 12 भी कहता ना तो वो मेरा स्टूडेंट मान जाता, लेकिन वो फेडअप हो गया था कि यार ये सैलरी बढ़ा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो वो 15 तक आ गया था, 15,000, जो कि 5-6 हजार दे रहा था कि मुझे लड़का किसी भी तरीके से वापस दे दे, मेरा काम नहीं। इतना वो एक्सपर्ट हो गया था। अब वो क्या कि ये नहीं था कि उसमें कि वो इखलाक बहुत अच्छा था। जब जॉब कर रहे हो तो उस ऑनर को इखलाक नहीं चाहिए होता, तो काम चाहिए होता। कस्टमर लाइन बना के बैठे और काम कर रहे हो आप, ठीक है ना। कस्टमर चाहिए, मालिक जो है वो उसको कस्टमर से भी नहीं, आपका काम की जनरेट कितना कर रहे हो पैसा आप, ठीक है ना। उससे वो 1 साल में एक्सपर्ट हो गया। फिर उसके बाद उसने अपना कंपोजिंग सेंटर लिखा, उस पर लिखा था 24 घंटे सर्विस। कंपोजिंग सेंटर को हम सारे हंसते थे, यार 24 घंटे लिख दिया, कोई दुनिया की कोई ये कोई टेलीफोन बूथ थोड़ी है जो 24 घंटे की सर्विस लिख दी। वो उसी में सोता था, उसी में बैठता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके पास कभी भी रात के 12 बजे भी जाओ, 2 बजे भी जाओ, तो उसका कस्टमर बैठा था, वो काम कर रहा था, कस्टमर को चाय भी पिलाता था। तरबियत जो मेरी थी, मुझे फख्र है मुझे इस बात पे
चाय पिलाता, खाना भी खिलाता था, कस्टमर साथ बैठा, रात के 2 बजे में बैठा हुआ है और काम कर रहा है। और वो इतना मतलब वो उसी शुरू हो गया था इतना, और वो प्लाजा डेड प्लाजा था, वहां पे कस्टमर घुसता नहीं था, लेकिन उसका इखलाक और उसका काम दोनों चीज थी। खाली इखलाक नहीं था उसका, काम भी आता था उसे, उसने मेहनत की दिन रात। और वो वाहिद कंपोजिंग सेंटर देखा जो 24 घंटे चलता था। वो लिखा हुआ था इसलिए कि भी मैं, लोग आते थे फिर हंसते थे, वो कहते 24 घंटे, हाँ कह रहे मैं सोता यही हूँ, अगर मैं सोया हूँ तो शीशा बंद होता है, अब हड़ताल है मैं जाग जाऊंगा। और वाकई जाग जाता था। जब चले जाते थे सारे तब वो सो जाता था, और सुबह सुबह कोई जाहिर है 2-3 बजे तक वो सोता था बड़ी मुझे, और कस्टमर होता था उसके बाद। लोगों ने देखा कि उसने फिर कमाया उस वक्त, फिर वहां से भी फेडअप हुआ, फेडअप नहीं मतलब उसका घर कहीं और था, आउट ऑफ सिटी था, नारोवाल था, वहां चला गया। आज वो बाइज्जत रोजी कमा रहा है, यानी 1 लाख 1.5 लाख सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटिंग से। इदारे में बैठा वो मतलब वो जो कानूनी का पेपर होते हैं वो निकालता है, कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सर की 1 लाख 1.5 लाख माना हो जाता है। और वो सिंपल FA पास था। अब आ रही बात समझ? तो कहने का मकसद स्किल भी होना चाहिए, इखलाक भी होना चाहिए, और आपने तरक्की कैसे करनी है ये भी होना चाहिए। जहां जहां पीछे छोड़ते चले जाएं वो आपको सारी उम्र याद करें। तो थोड़ी बहुत समझ आई बात की कि नहीं? हाँ, अब आप उनके क्वेश्चन करें, आप करें। सर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के भी बता रहे हैं आप कि इसमें प्रोफेशनलिज्म का क्या किरदार है हमारी जॉब में? हाँ, वो लफ्ज यूज नहीं किया, बाकी मैंने जो कुछ अभी समझाया ना सारा, ये सारा प्रोफेशनलिज्म ही है कि बाप के सामने कैसे बैठे हो, बैठने के एटिकेट ही प्रोफेशनल, बाप से बात कैसे करे, इस तरह टीचर के साथ सामने कैसे बैठे हो और बात क्या कर रहे हो, कहाँ पे कैसी बात करें, इस तरह बॉस के साथ जब आप बैठे हो बात। हाँ, जब इंटरव्यू में प्रोफेशनलिज्म 2-3 तरीके, ठीक है ना, कि आप अगर मस्जिद जा रहे हो, गौर से सुनिएगा पॉइंट, मतलब मस्जिद जा रहे हो तो आपने शलवार कमीज पहनी, टोपी पहनी है, ये प्रोफेशनलिज्म है कि आप जा रहे हो नमाज में तो आपका हुलिया लगना चाहिए, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो। आप ऑफिस जा रहे हो तो आपकी पैंट शर्ट टाई और जूते और ब्रश लगा वो, ठीक है, आपके चेहरे पे हशाशियत प्रशाशियत प्रोफेशनलिज्म। जब आप बात कर रहे हो, ये तो थी आपका दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, आप चल कैसे रहे हो, आप वहां जाके चेयर पे कैसे बैठे हो और आप मुसलसल कैसे बैठे हुए हो, ठीक है ना, और ये प्रोफेशनलिज्म है। और किसके सामने बैठे हो, कैसे बैठे हो, स्टूडेंट के सामने बैठे हो और तरीका, टीचर के सामने बैठे हो और तरीका, आप टीचर हो या आप बॉस हो या आप मार्केटर हो, कैसे बैठे हो, बात कैसे करे, कम्युनिकेशन, लफ्ज कम्युनिकेशन है, पल्ले बांध लो, कम्युनिकेशन के बगैर जिंदगी हराम हो जाती है अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप जो चीज समझाना चाह रहे हो अगले को समझ आ रही है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये दुनिया की हर फील्ड में काम आती है। जो इंटरव्यू में है ना, इंटरव्यू देते हो, पास कैसे होते हो, वो कम्युनिकेशन स्किल ही पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, अगले बंदे को कैसे अकोमोडेट कर रहे हो, कैसे बता रहे हो, इंटरव्यू कैसे दे रहे हो, वो सवाल कर रहा है, आप कैसे जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो एक स्टूडेंट है, उसने एक जगह इंटरव्यू दिया, मैंने उनकी कम्युनिकेशन देखी, उसमें उसने सवाल पूछा कि आपका कोई सोशल मीडिया के लिए अप्लाई किया उसने, आपका सोशल मीडिया का कैसा एक्सपीरियंस है। इसने आगे ऑडियो में वो पूछ रहा है, ऑडियो में जवाब दे रहा है। इसने आगे कहा सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, पहले मैं हंजरवाल रहता था तो हंजरवाल में एक कंपनी थी, तो कंपनी में ये मसाइल हो गए, वहां से यूं फटा हुआ, फिर मेरे घर के ये मसाइल थे, वहां से ये फटा हुआ, फिर मैं वहां चला गया, फिर यूं हो गया। यानी उसने अपने घर की भी हिस्ट्री बता दी, अपने उस कंपनी की बता दी। जो सवाल का टू दी पॉइंट जवाब था वो था उसके अंदर 3 दफा था, लेकिन वो इतना लंबा कर दिया भी उससे तुम्हारे घर के हालात और कंपनी के हालात से क्या गर्ज, इसका जवाब कैसे होना चाहिए। तो उसने पूछा कि आपका कोई सोशल मीडिया पे कोई यूट्यूब चैनल चलाया, इसका सिंपल जवाब था यस सर चलाया है, कंपनी का नाम ये है, और सपोज कर लेते हैं सिविक कंप्यूटर कॉलेज, वहां पे मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया और बेहतरीन चैनल चलाया, दैट्स इट। उसमें तारीफ भी आ गई, तौसीफ भी आ गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया, प्रॉपर जवाब आ गया। अगर वो पूछे कि सिविक कंप्यूटर कॉलेज से फिर हटे क्यों, तो वो जो जेन्युइन जवाब है उसको कितने सलीके से, इसमें एक लतीफा सुनाता हूं, ऐसे दिल कर रहा है, जेन्युइन तरीके से आपने कैसे बताना। हो सकता है उसने आपको धक्के मार के निकालो, बेइज्जती करके निकालो, या कहा हो कि आपका काम पसंद नहीं है यार जाओ दफा हो सकता है ऐसा। इससे कभी जिंदगी में डिसहार्ट नहीं होना। बिल गेट पहली कंपनी में जब जॉब की तो उन्होंने ये बकायदा क्या निकाला, तुम दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान हो, हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते, तुम जाओ दफा। तो उसने उसके सहन में खड़े होकर कहा था कि दिन आएगा कि मैं ये कंपनी खरीदूंगा, और उसने वो खरीदी कंपनी बाद में, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि आपके अंदर स्किल होती है लेकिन आप उसके लिए मिसमैच्ड होते हो, आप उससे मैच नहीं कर रहे होते,
اب اس کے دماغ اور اس کا کام، وہ جو کام لینا چاہ رہا تھا ویسے نہیں ہوتے. تو اس میں آپ نے کبھی زندگی میں ڈسہارڈ نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھنا. کبھی زندگی میں ڈسہارڈ نہیں ہونا کہ جی مجھے ریجیکٹ کر دیا. ریجیکشن سے کبھی ڈسہارڈ نہیں ہونا. اگر آپ نے اپنا کام پورا کیا، وہ ہوتا ہے پھر مس میچنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے لیے میچ ہی نہیں کر رہے. آپ نے اپنا کام پورا کرنا، ٹو دی پوائنٹ جواب دینا. پروفیشنلزم یہ ہے کہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے آپ کا نام، سر میرا نام محمد نسیم. آپ کا فادر نیم، سر میرے والد صاحب کا نام محمد سلیم صابر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں پروفیشنلزم کا اور مزید آگے ٹچ دیتا ہوں. اچھا، آپ کے جو ہے وہ اکثر بچوں سے پوچھا جاتا ہے، 50% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، آپ کا نام بتا دیتے ہیں، سر نسیم. اب میرا نام محمد نسیم ہے، انٹرویو میں نے بتایا نسیم. یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے فادر کا نام سلیم، جبکہ ان کا پورا نام محمد سلیم صاحب ہے. اچھا، تیسرا سوال پوچھا آپ کی تعلیم، تو اکثر لوگ چڑ جاتے، کہتے ہیں سر سی وی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہاں پروفیشنلزم کی ایسی تیسی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو بھائی اسے بھی پتا ہے سی وی اس نے 10 دفعہ پڑھی ہے، تو اسی لیے تمہیں سامنے بلایا. ادروائز تو کئی لوگ انٹرویو میں بھی نہیں بلاتے، آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی جب ہوگی جاب بلا لیں گے. تو جب سامنے بٹھا دیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب گیم آپ کے ہاتھ میں ہے. 100%، 99% بھی نہیں، 100% آپ کے ہاتھ میں ہے. اب پھر بھی جاب نہیں ملی تو اس کا مطلب اگر آپ کا وہ اسکلڈ تھے، اس جاب کے لیے آپ پراپر اپلیکیبل تھے، پھر بھی وہ جاب نہیں ملی، تو اس کا مطلب آپ پروفیشنل نہیں. ٹھیک ہے. اب جو اصل چیز تھی کہ بھی آپ جس جاب کے لیے جا رہے ہو، آپ کو کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ میں اس کے قابل ہوں. اس نے ایف اے مانگا تو آپ ایف اے پاس ہونا چاہیے. بالفرض نہیں ہے آپ میٹرک ہو تو ایف اے کر رہے ہو تو چلو کانفیڈینس ہونا چاہیے پھر آپ میں. اس نے مانگا ہے کہ کورل ڈرا آپ کو آنا چاہیے، آپ کو نہیں آتا، آپ پہنچ گئے ہو وہاں پہ اور وہاں پہ کہتے ہو سر کورل ڈرا نہیں، السٹریٹر آتا ہے مجھے. ان کا کام ہی سارا کورل میں چل رہا ہے، تو آپ ناکام ہو جاتے ہو. تو اس کا بھی ٹائم ویسٹ کیا، اپنا بھی کیا. پہلا اور آخری چیز کہ جس جو آپ پڑھے ہیں، آپ جہاں پہ ہو، آپ کو میچنگ کرنی چاہیے. میں اس چیز کے قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ اس کے قابل ہو 50 to 60%، یہ ایز ویل ایز بتا، تو تب آپ انٹرویو دینے جاؤ. ادروائز انٹرویو نہ دینے جاؤ غلط جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. میرا ایک شاگرد ہے، اسے ہمیشہ میں نے مغرب میں بھیجا تو مشرق یا مشرق میں بھیجا. کئی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن خاص کر وہ مشرق میں گیا، وہ اسے بھیجا فلاں جاب، وہ اس میں نہیں جاتا، وہ فلاں جاب میں جاتا تھا. تو آپ جس کے قابل نہیں ہوتا تھا، اپلیکیبل نہیں ہوتا تھا، وہاں انٹرویو دینے جاتا. شام میں آ کے مجھے رپورٹ دیتا سر جی وہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جاب نہیں ہے. وہ آج تک جاب سرچنگ پہ ہے. اس بات کو 22 سال ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جس جاب پہ جا رہے ہو اس کے قابل ہو کہ نہیں وہ. اور خاص کر آپ لوگ تو خیر شارٹ ہینڈ سیکھ رہے ہو، آپ کا تو کوالیفکیشن بھی پوری ہے، شارٹ ہینڈ بھی 80 اسپیڈ ہوگی تو انٹرویو دینے جاؤ. آپ کی اسپیڈ 60 ہے، انہوں نے 80 مانگی ہے، آپ کی تو 100 ہونی چاہیے. آپ جب جا رہے ہو انٹرویو آپ کی 100 ہونی چاہیے، تو تب جاؤ، ادروائز نہیں جاؤ. تو پروفیشنلزم جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کمیونیکیشن اسکل کتنی ہے. کانفیڈینس، اوور کانفیڈینس نہیں، لیس کانفیڈینس نہیں. آپ جس ٹاپک پہ اس نے بات کی ہے اس ٹاپک کو آپ صحیح طرح ڈیفائن کر رہے ہو. پوچھا نام، آپ نے کہا نسیم، جبکہ آپ کا نام محمد نسیم ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ نسیم جو ہے وہ کسی بھی ریلیجیس سے متعلق ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اب جب آپ نے محمد نسیم کہہ دیا تو یہاں پہ ڈیفائن ہو گیا مسلمان ہے، تو اس کے مسائل حل ہو گئے. ابھی میرے پاس ایک جاب کا سیکر آیا تھا تو اس نے نام نہیں بتایا. اچھا وہ کرسچن. اچھا میں نے جہاں جاب پہ بھیجا مجھے وہاں سے فون آیا کہ سر تھی کوئی کرسچن بھیجا سے. میں کہا نہیں. میں کہا ایسے نام تھا بندہ. ہاں جی. تو اچھا پھر اب میرا اپنا ایک سٹائل ہے، ہر بندے کا اپنا. میں نے اگلے دن وہ آیا میرے پاس کلاس لینے پڑھنے. میں نے کہا نام، اس نے کہا یہ. میں نے کہا فادر نے، اس نے کہا یہ. دونوں مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا ریلیجین، میں ڈائریکٹ نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا، اور اس نے بھی نہیں بتایا. تو یہ غلط ہی ہے نا. سمجھ لگی تھوڑی بہت ہے نہیں پروفیشنلزم کی. تو پروفیشنلزم میں اگلے بندے نے جج کرنا ہوتا ہے تو کہ اس میں کتنا. اور ہر جاب میں پریزنٹیشن آپ کی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا فزیک اللہ نے ایسی نہیں دی. ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جی وہ پریزنٹیشن کے قابل نہیں، اوپر سے آپ نے کپڑے بھی عجیب و غریب پہنے، چلو مان لیا کوئی بات نہیں، کمپرومائز. جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو نا، پروفیشنلزم یہ ہے کہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے مطلب جو موٹیویشنر ہے وہ سارے یہی آپ کو دیں گے جی
जाना चाहिए आपकी ये होना, कटिंग ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, इस चीज पे भी जोर देते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक फर्ज कर ले, अब मुंह भी नहीं धो के गए, कोई बात नहीं, जिस काम के लिए गए हो आप उसमें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। जब बात करो बिल्कुल टू दी पॉइंट, अगले का टाइम जाया नहीं और बात भी पूरी हो जाए, टाइम जाया ना हो और बात भी पूरी हो जाए, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म पे तो खैर एमबीए करवाया जाता है, आगे फिर पूरे 2-2 साल पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनलिज्म है क्या, तो मैंने शॉर्ट्स ही आपको समझा दिया, आपके लेवल पे आके तक कि अभी फिलहाल आपको इतनी। और कोई क्वेश्चन किसी का भी? सर एनटीएस भी पास होता है। एनटीएस पास नहीं होता। एनटीएस जो उसमें 5 स्किल चाहिए, उर्दू, अंग्रेजी, मुताला पाकिस्तान, ये जनरल नॉलेज, ठीक है ना, और अंग्रेजी उर्दू, वो पास ना होने का एक ही है कि भी आप या तो इंस्टीट्यूशन नहीं किसी पढ़ रहे हो, खुद से तैयारी कर रहे हो, तो खुद से तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं। पाकिस्तान का 90% बच्चा किसी अकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकता, 10% बच्चा अकेडमी पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पास उस जो 90% नहीं पढ़ रहा उसमें से फिर 10% पास होता है, 80% पास नहीं होता। उसकी रीजन एक ही होती है कि या तो आपको पैटर्न नहीं पता या आप सही मेहनत नहीं कर रहे हो। तो बुक्स इसके अवेलेबल है मार्केट में वो, और ये तो मतलब उसमें आपकी तैयारी पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू तैयारी नहीं कर रहे। और कोई सवाल किसी का? सर पहले आपने कहा कि अगर टीचर काम कर रहा हो तो उसको मतलब बाद में साथ नहीं कहना चाहिए कि ये कर लो या वो कर लो, ठीक है। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे की शायद इस्लाह हो जाए, अगर वो गलत कह रहा हो तो फिर स्टूडेंट उसको सही और टीचर उसको सही बोल। नहीं, ये मैं इसको अब डिफाइन करूंगा, बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि वीडियो बन रही है। ये एटिकेट सिखाया है, प्रोफेशनलिज्म भी है, एटिकेट्स भी है। ये एटिकेट्स है, बस जो बात नहीं समझ आ रही उसे मान लो, एटिकेट्स है। इस्लाह के और भी कई तरीके हैं। अब बंदा बाद में पूछ सकता है, सर जी वो आपने जो वो बोल्ड किया था वो आपने कीबोर्ड से सिलेक्ट नहीं किया था, माउस से सिलेक्ट किया था, बाद में पूछ ले। यानी पूछने का तरीका जो है ना, सलीका, वो प्रोफेशनलिज्म है। अब सीधे ही आके कहता सर जी इंज ना करो, इंज करो, एनो इस तरह करो कि कंट्रोल ए करके तो कंट्रोल बी कर दो तो तुसी सही रहोगे। ये नॉन प्रोफेशनलिज्म। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, थैंक यू।